اللهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ ہمارے گرامی، آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی نابغہ اثر ہستی اور شخصیت، مجدد عصر حاضر، اخندزادہ سیف الرحمن پیر ارچی مبارک کے لخت جگر بنفس نفیس موجود ہے۔ مجھ سمیت بہت سارے حلقہ احباب کا جب تک تعارف نہیں تھا سیف الرحمن صاحب قبلہ کے ساتھ، جانتے نہیں تھے، تعارف نہیں تھا، علم نہیں تھا، تو بہت سارے شک و شبہات تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب جس کو حضرت کا تعارف ہوا اور جو ان کی صحبت میں بیٹھا، اس نے محسوس کیا کہ یادگار اسلاف اور سلف کی اگر کوئی تصویر کامل ہے تو وہ پیر ارچی مبارک ہے۔ میں نے ایک آیہ مبارک آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، سورہ انفال کی۔ مجھے حکم کیا گیا، میرے دوستوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو توجہ ہوتی ہے، یہ جو بندے تڑپ پھڑک رہے ہیں، تو یہ جو اس سے بے خبر لوگ ہیں وہ اس کو استہزاء کرتے ہیں، کہتے دیکھو کیا ڈرامہ کر رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں، مسجد کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ دیکھو مسجد میں تو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، باہر کرنی چاہیے، مسجد میں نہیں کرنی چاہیے تو باہر کر لینی چاہیے۔ یہ تو حرکتیں کہیں بھی نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کی نقطۂ نظر سے اس کو دیکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 میں اسی طرح کے ایک سوال کا جواب لکھا۔ کسی نے استفتاء کیا کہ قبلہ، کچھ لوگ ہمارے علاقے میں مسجدوں میں جب بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو اچھلتے کودتے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں اور مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ اب یہ رضویوں کے لیے تو خاص طور پر یہ سبق کامل ہے، اور ہمارے لیے بھی کہ ہم اعلیٰ حضرت کو جو جانتا پہچانتا ہے وہ تو اس کو علم ہے، آپ کا علمی مقام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ذکر پر جو بندے اچھلتے کودتے ہیں ان کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ حقیقت میں ان کو وجد ہو رہا ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ وجد تو نہیں ہو رہا لیکن وہ وجد والوں کی کاپی کر رہے ہیں، وجد والوں کی نقل اتار رہے ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خوف سے رو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسا، سارے بولے ہیں، جو رونے جیسا منہ بنا سکتا وہ تو بولے، اور جو رو سکتا وہ بھی بولے۔ فرمایا کہ جو روتے وہ خوش نصیب ہے، ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، اس آنکھ پر اللہ جہنم کو حرام کر دے گا۔ تو ایک بندہ جس کو رونا نہیں آتا، قساوت قلب کی وجہ سے، دل کی سختی کی وجہ سے، بد نصیبی کی وجہ سے، تو وہ کیا کرے؟ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو بھی رونے کا فیض ملے۔
فرمایا وہ رونے جیسا منہ بنا لے. تو جو رونے جیسا منہ بنائے گا اس پر بھی وہی رحمتیں برسیں گی جو رونے والے پر برستی ہیں. لیکن جو جملہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں اس لیے فتویٰ پہلے اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ میں نے آیت پڑھی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں کوشش کروں کہ میں آیت کے ساتھ انصاف کروں اور اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں، کیونکہ سب سے بڑا کام اس کائنات میں قرآن سمجھنا ہے اور قرآن سمجھانا ہے. اور کوئی بندہ لچھے دار تقریر کرے، اسے لچھے دار تقریر کرنی آئے یا نہ آئے، لیکن اگر اس کو قرآن آتا ہے اور اس کو قرآن سمجھنا آتا ہے اور اس کو سمجھانا آتا ہے تو وہ نائب مصطفیٰ ہے، وہ منشأ خداوندی پر عمل کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جو اس شخص کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، دل دیکھے وہ دیکھو کی کرتا ایسے کہ میں دیکھتا ہوں، ابھی بھی دیکھ رہا تھا، چہرے پڑھ رہا تھا، کیونکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کہتے ہیں بیٹا پڑھا کر، اگر کچھ نہ پڑھنا کو ملے تو لوگوں کے چہرے پڑھا کر. شکلیں بھی بولتی، شکلیں بھی، تو منہ دیکھ کے بندے کا پتہ چل جاتا کہ اس کے اندر کیا ہے. اور یہ بھی ایک علم ہے، اس کو بھی حاصل کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ ایسے شخص کے بارے میں بدگمانی کرے وہ خبیث دل والا ہے. ایک ہوتا ہے خبیث، ایک ہوتا ہے دل کا خبیث. علامہ اشفاق صاحب تشریف فرمائے ہیں، علماء موجود ہیں، حسن جاوید صاحب ہیں، شبیر انجم صاحب، شبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کہ خبیث برا ہے یا خبیث دل والا برا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ سلطان محمود غزنوی نے سیدہ ایاز کو یہ کہا تھا جاؤ یہ بکری کا سب سے اچھا حصہ لے کر آؤ. وہ دل لے کر آئے. اس نے کہا اب اس بکری کے جسم کا سب سے بدترین حصہ لے کر آؤ. وہ پھر دل لے کر آئے. ان کا پہلے بھی دل اب بھی دل. اس نے کہا بہترین ہو تو دل ہی ہوتا ہے، بدترین ہو تو دل ہی ہوتا ہے. رنگ کا کیا ہے؟ کالا رنگ ہے تو کیا ہوا؟ ناک موٹی ہے تو کیا ہوا؟ دانت چوڑے ہیں تو کیا ہوا؟ ہونٹ موٹے موٹے ہیں تو کیا ہوا؟ اور دل تو ہو تو بلال حبشی والا ہو. تو پھر فاروق اعظم جیسا شخص بھی منبر پر کھڑا ہو کر کے یا سیدنا بلال جی، پھر وہ بلال جس کا دل اعلیٰ ہے کہ امام الانبیاء جیسی ہستی بھی نیچے کھڑی ہے اور اس خود حکم فرماتی ہے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جائے. یہ تو دل کے کمال کی بات ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ بعض بندوں کے منہ پر تو بڑی میٹھی میٹھی، دل انتہائی غلیظ اور گندا اور کڑوا ہوتا ہے جی، اور وہ چہروں پر بھی اس کی اثار ہوتے ہیں. میں ادھر آنا نہیں چاہتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ خبیث دل والا ہے جو ذکر کے بارے میں اور وجد کے بارے میں بدگمانی کرے کہ یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا. دیکھو جی ہم نے تو پی ایچ ڈی کر لی، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا جی. میں پڑھا لکھا سکالر آدمی ہوں، قرآن جانتا ہوں، فقہ جانتا ہوں، حدیث جانتا ہوں، شریعت جانتا ہوں، تو مجھے کچھ نہیں ہوتا. اس کو کیا ہوتا ہے؟ یہ پاگل ہے، اس کو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بہلول دانا سے پوچھئے کہ زمانے کا سب سے بڑا امام 50,000 احادیث کو مسند احمد میں جمع کرنے والا وہ بہلول دانا کے پاس جا کے کیوں بیٹھتا ہے؟ کیوں بیٹھتا ہے؟ وہ تو سادہ آدمی ہے، چلا ہے، اللہ لوگ ہے، تو اس کا آپ امام زمانہ ہے، آپ امام بغداد ہیں، آپ بہت بڑے متقی اور تقوی کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، آپ بہلول دانا کے پاس جا کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم نہیں اس کو جانتے، میں اس کو جانتا ہوں. اب میں نے ایک آیت پڑھی ہے
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اللہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہے، مومن اگر انما یہ کلمہ حسر جزئی نیست، کیا مطلب اور کچھ بھی نہیں، صرف یہی بات ہے، یعنی اور کوئی مومن نہیں، صرف یہی مومن ہے. کون سا مومن ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ اللہ ہوتا ہے تو اس کا دل ڈرنے لگتا ہے. اب مجھے بتائیے، میں کہتا ہوں اللہ، کس کس کا دل ڈر ہے؟ اللہ. دل کو چیک کرو نا اپنے کو یار، ٹیسٹ تو کرو. قرآن کہہ رہا ہے میں تو کوئی بخاری نہیں پڑھ رہا، مسلم نہیں پڑھ رہا، ترمذی نہیں پڑھ رہا، ابو داؤد ابن ماجہ نہیں پڑھ رہا، کسی بزرگ کا قول نہیں بیان کر رہا، اس رب کا کلام پڑھ رہا ہوں جو قلب مصطفیٰ پر آیا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت، اذا ذکر اللہ. یہ ذکر جو ہے یہ ماضی مجہول ہے، یعنی ذکر کرنے والے کا دل نہیں ڈرتا. جب وہ ذکر کیا جاتا ہے تو مومن ڈرنے لگتے. مومن، اچھا یہ کام فرعون کرتا تھا، اس نے اپنا ڈر قائم کیا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے جو طاقت کے مراکز ہیں وہ لوگوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں تاکہ کوئی ہمارے سامنے دھمکا کے رکھتے ہیں. کوئی سر اٹھائے تو اس کا سر کاٹ دیتے ہیں تاکہ کوئی سر اٹھائے نہیں ہمارے سامنے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. تو مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جیسے جیسے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اذان ہوتی ہے مسجد میں، تو مومنوں کے دل ڈرنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں. اور یہ دلوں کے کانپنے کا بھی عجیب ہی ایک انداز ہے، عجیب ہی ایک طریقہ ہے. یہ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، چونکہ میں اس وقت نمائندگی کر رہا ہوں حلقہ سیفیہ کی، تنقید نہیں. یہ جتنے بندوں کے سروں پر امامے، یہ مشائخ کے علاوہ باقی حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ ذرا کھڑے ہو جائیں. ان کے سروں پر امامے کیوں اور باقی حضرات کے سروں پر امامے کیوں نہیں ہے؟ میں مطلب تنقید نہیں کر رہا، صرف بتانے لگا ہوں کہ اگر اس بچے پر میں تنقید کر رہا ہوں کہ یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ڈرامہ کر رہا ہے، یہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، ایسے ویسے کیسے کیسے کر رہا ہے، اور دیکھو میں نہیں کر رہا، تو یہ امامے کی تعریف کوئی بتائے گا امامہ کیا چیز ہے؟ یہ کس چیز کا ٹائٹل ہے امامہ؟ میں رسول اللہ کی زبان اقدس سے عرض کر دیتا ہوں. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا الامائم تیجان المسلمین، امام مسلمانوں کے تاج ہے. امام مسلمانوں کے تاج ہے. اور سر پر امامہ آتا کب ہے؟ کل کوئی ہمارے ناروان کے مولانا صاحب کا کلپ تھا چڑھا ہوا سوشل میڈیا پر، وہ کہہ رہے تھے پیر سال کے بعد آتا نذرانہ لیتا ہے. کبھی پیر نے مرید سے پوچھا نہیں مرید صاحب نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ کبھی پیر نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے مرید کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس کو میری خدمت میں ہوئے میرے سر وابستہ ہوئے 10 سال ہو گئے، نہ اس کی شکل بدلی ہے، نہ اس کی عقل بدلی ہے، نہ اس کا کردار بدلا ہے، اور نہ مرید نے کبھی سوچا. بڑی اس نے گفتگو کی، بڑی چڑھی، وہ بڑی وائرل ہوئی. لیکن یہاں تو ہم وائرل ہونا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نمایاں کون ہونا چاہتا ہے؟ جی الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل
کانپنے لگتے ہیں۔ دل جو ہے اندر والی کلی ہے، سینٹر پوائنٹ ہے، جب سینٹر پوائنٹ ہلتا ہے تو باہر والی سائڈ بھی، یہ اندر والی باٹم ہے اور باہر والی باٹم جو ہے، دونوں ایج ہے، دونوں طرف سے جب ایک چیز اندر سے ہلتی ہے پھر باہر ہلارا تو کیوں ضرور ہلارا بنتا کہ نہیں؟ اوہ ہلارا بنتا ہے۔ بعض بندے اس مجھ کو بیمار سمجھتے ہیں جو ساری رات کاندھ نال کھرلی نال سینو مارتی رہتی ہے، کہتے سمجھ نہیں دیتی مجھ دے سیر چ کوئی کیڑا ہے۔ تو انہوں کی پتہ مجھ اللہ اللہ کرتی ہے، ساری رات سینو مارنا سوکھا کم نہ کوئی، تو کیوں گجرو دس دے نہیں مجھ دی گل کی ہے۔ ساری رات جو مجھ جڑی ہے اس ساری رات کھرلی نو سینگی مارتی رہے، وہ تھکتی نہیں، وہ پٹھے نہیں تھکتی جی۔ اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، یہ حوالہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ترجمہ پوچھ لیجیے ان سے، قرآن نکالیے، یہاں صحائف موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ یہ خوش نصیب وہ ہے جن کا سر چل رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے زمین سے آسمان، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہی۔ اور حمد اضطراری اور حمد اختیاری کا ایک الگ سے فلسفہ ہے۔ بندہ اور جن ہے، صرف جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دل کرے اللہ اللہ کرے، دل کرے، باقیوں کی مجبوری ہے۔ یہ جس پلر کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہے یہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ فوائد الفواد میں حضرت نظام الدین اولیاء نے یہ بات